أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو میری جانب سے، میرے ساتھی میزبان کی جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے، بول نیٹ ورک کی جانب سے اور یہاں کے مہمانوں کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم الحمدللہ 5ویں روزے کی افطار کرنے جا رہے ہیں. عشرہ رحمت جس کا نصف اب یہ اختتام پذیر ہو گیا ہے اور اگلا آدھا نصف رہ گیا ہے، جس پر ہم کوشش کریں گے، مزید کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنی رحمتیں برکتیں اللہ رب العزت کی لوٹ سکیں اس عشرے میں لوٹ لیں. بالکل آپ نے درست فرمایا کرن، اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ رحمتیں لوٹنے کا جو لفظ آپ نے یوز کیا ہے، یہ بندہ جو ہے وہ صرف معبود کے لیے یوز کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آؤ اور اس مہینے میں، یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے سے جتنی رحمتیں، جتنی نعمتیں، جتنی فضیلت حاصل کر سکتے ہو وہ کر لو، اور اس کے درجات بھی 70 گنا بڑھا دیے گئے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہم علماء کرام کے ساتھ بھی گفتگو جاری ساری رکھیں گے، لیکن اس وقت کیونکہ آج ہم تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پر، تو ہم فوراً اپنے سیگمنٹ تول کے بول کی جانب جو ہے وہ بڑھنا چاہیں گے، اور ہمارے ججز جو ہیں ان کا استقبال کریں گے. مدثر اقبال صاحب اور راحیل بھائی، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ کا شکر. آپ خیریت سے؟ السلام علیکم. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو سر کیسے گزر رہی ہے یہ ٹرانسمیشن؟ کیا فیڈ بیک مل رہا ہے آپ کو ڈیبیٹرز کو دیکھ کے؟ ڈیبیٹرز بہت زبردست فیڈ بیک آ رہا ہے، اور جتنے اچھا مقررین بول رہے ہیں، بلکہ ہم تو جج کر رہے ہیں، آپ سامعین میں زیادہ ہیں تو آپ ان کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل والے جو ڈیبیٹرز تھے وہ کچھ ابھی تک کی جو ہے وہ کریم جو جسے کہا جاتا ہے ان میں سے، کیونکہ ابھی تو خیر شروعات ہے، لیکن کل والے جو تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ آتے ہی رہیں گے، انشاءاللہ وہ تو آتے ہی رہیں گے، اور پھر ہمارے ججز جو ہیں وہ انہیں
فائنل کرتے رہیں گے. اصل میں کل والے جو مقررین تھے ان کا گڈ لک یہ تھا کہ ان کو ٹاپک بڑا ولولہ انگیز ملا. بالکل بالکل. وہ ٹاپک ایسا ہے نا کہ آپ کسی کو بھی کھڑا کر دیں, وہ چاہے نیا مقرر ہو یا چاہے آپ لوگوں جیسا مقرر ہو, تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے بات ہی کرنی ہوتی ہے, وہ ولولہ انگیزی والی بات کرنی پکڑ جو ہے وہ صرف آپ کو جوش دلانے کی ہے, تو وہ جوش جو ہے وہ آ رہا تھا. لیکن آپ نے جب ٹاپک کی بات کی تو آج کا ٹاپک جو تول کے بول میں آ رہا ہے وہ ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. آج کا ٹاپک بھی بڑا خوبصورت ہے ویسے. تو پہلے مقرر کو جو ہے وہ ہم یہاں پر دعوت دے لیتے ہیں. اچھا اس کو آپ ذرا ایکسپلین کیجئے گا جب تک ہمارے مقرر جو ہے اپنی جگہ پر آتے ہیں. طلحہ عالم جو ہے وہ پہلے آئیں گے, ذرا اس ٹاپک کو میں اس میں مدد کر دیتی ہوں کہ اور یہ ٹاپک ہی ایسا ہے, جو یہ پورا مصرع ہے تو یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ جب مقرر کھڑا ہوگا وہاں پر وہ اپنے لفظوں سے آغاز کرے گا اور اپنے اختتام تک یہ پورا کلیئر ہو جائے گا کہ ہے کیا. سمجھ نہیں آیا تھا, انہوں نے کہا ذرا سلمان سے ہم کہیں گے ان کو. سلمان بھائی یہاں سے سنیے آپ. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے طلحہ بھائی. اب جس دیش کے سیانے زاغ سالانہ 10 ارب روپے کا پانی بیچ دیتے ہوں, اس دیش میں عقابوں کے مستقبل کا اللہ ہی حافظ ہے صدر علی وقار. کہ بابائے قوم نے فرمایا تھا کہ اس قوم کا ہر فرد برابر ہے, مگر صدر علی وقار میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف ایک ہی خاندان کے 18 افراد سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں کامیاب قرار دیے جائیں, اور دوسری جانب شہر قائد کا عقاب ہاتھوں میں ڈگریاں لیے نوکری کے انتظار میں زرداروں کا نوالا بن جائے. کہ صدر علی وقار عقابوں کے خون پسینے کی کمائی سے چلنے والے سرکاری ہسپتالوں میں زاغوں کا تصرف دیکھیے کہ سردیوں کی ٹھٹرتی رات ہسپتالوں کی سیڑھیوں پر معصوم بچے اپنی ماؤں کے سوکھی باہوں میں سسکتے اہل ثروت کی قطاروں کے قیمتی جوتوں کی چاپ سنتے سنتے دائرہ فانی سے کوچ کر جاتے ہوں. کہ صدر علی وقار زاغوں کی صفاقی کا عالم دیکھیے کہ حق و سچ کا پرچار کرنے والے صحافی ولی خان بابر کو روشنیوں کے شہر اور بلال خان کو اسلام آباد کی تاریک گلیوں میں موت کی نیند سلا دیا گیا. کہ صدر ذی وقار جب میرے دیش کے زاغ فٹ پاتھ بیچ کر اور پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے لیز شدہ مکانات حاصل کرنے کا ہنر جانتے ہوں, کہ جب 38 ارب روپے دے کر انصاف کا ترازو خرید لیا جائے, کہ میرے دیش کے عقابوں کو جعلی انکاؤنٹر میں شہید کرنے والے کو مرد اول بہادر بچہ کا لقب عطا کرے, تو پھر میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے, کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے. اور جان ہتیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ, اس کو اس دیش کی اخبار نہیں لکھ سکتے, کیونکہ زاغوں کے تصرف میں ہیں, عقابوں کے نشے من. اور صدر ذی وقار اب میرے دیش میں عقابوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتار کر قصر سلطانی کے ایک گنبد کا قیدی بنایا جا رہا ہے, مگر میں آج زاغوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہوں کہ اگر میرے خون کو شہر قائد کی گلیوں میں بہایا گیا تو میرے شہر کی نامعلوم پڑی میری لاش ان زاغوں کو للکار کر کہے گی کہ ہمارا لاشا اٹھاؤ ورنہ لحد مقدس مزار ہوگی, یہ سرخ کرتا جلاؤ ورنہ بغاوتوں کا علم بنے گا. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. اور جس طرح سے راؤ انوار کی پرسنالٹی کا احاطہ کیا ہے نا, زبردست, مجھے تو مزہ آ گیا. جی اگلا مقرر نمبر نہ کاٹ لیں کیونکہ انہوں نے شخصیت کا منع کیا تھا. احاطہ بڑا زبردست کیا. یہ نمرا ارائی گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز اینڈ گرلز. کمال یہی ہے کہ بغیر نام لیے انہوں نے جس طرح احاطہ کیا, زبردست, مزہ آ گیا. اجازت ہے جی, شروع کیجئے. میری نظر میں دست و بالا کا وہ منظر ہے کہ جہاں ایک جانب حق و صداقت کے مینار اللہ کی عبادت میں مشغول پیاسے, تو وہی دوسری جانب دنیاوی آسائشوں کے مالک دسترخوان پر کہکہے لگاتے گستاخ ہیں. کہ اعلان ہوتا ہے ایک باغی مدینے سے کربلا آیا ہے, اسے قتل کر دو, تم پر جنت واجب ہو جائے گی. تو بس
फिर सदर अली वक़ार झूठी जन्नत के लालच में सरदार जन्नत को शहीद किया जाता है। नाम नहाद बादशाह के फरमान पर बादशाह जाए जन्नत का सर कलम किया जाता है और रसूल के लाल के खून के बदले जन्नत के सौदे बांटे जाते हैं कि उजड़ गया इस वक्त से रसूल का चमन, जागों के तसर्रुफ में है उकाबों के नशिमन है ये। सदर अली वक़ार मंजर बदलता है, एक और ड्रावना ख्वाब कि खौफ व हिरास के पहरे और खूनी दरिंदे चारों तरफ फैले हुए हैं कि जिस्मों से बहता फ़लस्तीनियों का लहू जब बैतुल मक़दस की ज़मीन पर टपकता है तो फ़लस्तीनी आवाज़ लगाते हैं कि हाँ, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशिमन। सदर अली वक़ार फिर शाम, गज़ा और कश्मीर पर जागसिफ्त लोगों के मजालिम बढ़ते हैं और पूरी दुनिया खामोशी का मुजाहरा करती दिखाई देती है तो उस जानिब से सदाएं बुलंद होती हैं कि हाँ, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशिमन। कि जी वक़ार, मुझे वो वक्त याद है कि जब बुज़दिल दुश्मन भारत और काबों के नशिमन पाकिस्तान पर हमला करता है, कभी LOC पर फायरिंग तो कभी अभिनंदन को भेजकर अपनी बुज़दिली का मुजाहरा करता है। आगे चलें तो जनाबे वाला मेरे जहन में पाकिस्तान की बेटी फ़ख्रे पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी का नाम गूंजता है कि जब जाग सिर्फ लोगों ने उन्हें अपने पंजों में जकड़ा तो हम अकाबी रूहें सिर्फ तमाशा देखती रह गई। कि सदर अली वक़ार मेरे जहन में बुलंद नगाही रखने वाले हकीम साहब का नाम गूंजता है कि जाग सिर्फ लोगों ने उन्हें शहीद कर दिया। कि सदर अली वक़ार, हम वो कौम कि जो अकाब किसी हैसियत रखते थे आज बुज़दिल, बेरहम, संगदिल, नेज़अंदी और बहरी बनकर रह गई है और वजह ईमान की कमज़ोरी। कि सदर अली वक़ार, मुझे उम्मीद है कि वो वक्त आएगा कि जब हम और अपना काबी रूह दोबारा भरेंगे। कि सदर अली वक़ार, मैं अब भी शायर मशरिक़ की उस नसीहत पर अमल पैरा हूँ कि नशेमन पे नशेमन इस तरह तामीर करता कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। 11 सेकंड पहले इन्होंने 11 अपनी सेकंड तकरीर पहले ख़त्म कर ली और इसमें भी काफ़ी तारीखी हवाले जो हैं वो मौजूद हैं क्योंकि मैं भी सीखता जा रहा हूँ जजमेंट से जो है। तो आप अगले आपको जी आपको जज भी बिठाया जाएगा अगले राउंड में। चलें जी, इनाम अब्दुल रज़ाक साहब को बुला रहे हैं हम। आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेस से आपका ताल्लुक है। टीम चलें इस्तकबाल कर लें भाई, शुरू कीजिए। सदर अली वक़ार, शुरू काबी शहर के हाकिम जाग के नाम से जो बड़ा बेरहम और जुल्म करने वाला है, जिसकी तलवार मुक़द्दसा से टपकता लहू भी पानी, जिसके कमरे तिब में रखी शराब की बोतल भी शहद, जिसके ख़िलाफ़ उठता हर कदम गद्दारी, जिसके ख़िलाफ़ लिखता हर कलम बागी, जो रोटी कपड़ा मकान का लालच देकर शाहीनों के परों का सौदा कर दे, जो वोट को इज्जत दो का सूर फूके तो उकाबी रूह जिस्मों को अलविदा कह दे, जो नए पाकिस्तान की सदा लगाकर उकाबों का मुकद्दर पिंजरा कर दे। ए पहाड़ों की चट्टानें तराश कर कसरे सुल्तानी का गुंबद बनाने वालों, खाकम बद्दहन ये ज़ख्मी उकाब सवाल पूछता है कि ये नशेमन तो अज़्म आली शान था, इसे इबरत का निशान क्यों बनाया? ये अदालतें तो अदल का मंदिर हुआ करती थी, इन्हें इंसाफ का मकबरा किसने बनाया? ये मज़हब तो बाइसे सवाब था, ये बाइसे फसाद क्यों कहलाया? ये गलियां तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करती थी, ये लाल लाल की सदाएं क्यों लगाने लगी? ये सियासत इस मुल्क के वजूद का बाइस बनी थी, इसे नौजवानों के लिए गाली क्यों बनाया? क्यों ये औजे सुरैया के मुकीम शाहवाला के जूतों की सवारी पर उतर आए? सरफरोशों की बस्ती की इमामत ईमान फरोशों तक कैसे पहुंची? तो सदर अली वक़ार, जब इन सवालात को ज़मीनी खुदाओं की बारगाह में पेश किया गया तो उकाबों की तकदीर के कातिब वो जाग बोल उठे कि हुक्मरान की तलवार मुकद्दस होती है, तो हाकिम की तलवार के बारे में मत लिखो, ये मौसम दारो रसन का मौसम है, जो भी किसी की गर्दन मारे मत लिखो। सदर अली वक़ार,
جہاں عبد القدیر خان جیسا خزانہ پسے زندان دبا دیا جائے اور جدت کی ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تھمائی جائے کہ جن کی 7 پشتیں تک سائنسی علوم سے نہ آشنا اور نہ واقف رہی ہوں، تو یہ زاغوں کا تصرف نہیں تو اور کیا ہے کہ یہاں تعلیمی نظام لارڈ مکالے کا ہے، سیاسی نظام مکاولے کا ہے، معاشی نظام ایڈم سمتھ کا ہے، مگر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو صدر علی وقار پھر یہ کہنا بنتا ہے کہ آئی ہے میراث میں انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ شکریہ۔ انعام صاحب ذرا اپنی جگہ پر ہی رکیے گا، آپ لوگوں کی اجازت سے میرا ایک اختلاف ہے ان کے ساتھ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جب شعر تبدیل کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر جو ججز صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، اور ایک دفعہ ایسا ہو بھی چکا ہے، کئی بار ایسا ہو چکا ہے۔ میرا ذرا سے اختلاف، میں صرف اپنا اختلاف اپنا رکھنا چاہتی ہوں سامنے۔ آغاز میں جو آپ نے کیا، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ اپنے طریقے سے تبدیل کر کے اس سے تشبیہ بھی دے کر رہے ہیں، میری نظر میں یہ درست نہیں ہے، یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ باقی آپ کا مجمع سب کچھ بہتر ہوگا، لیکن یہاں پر مجھے بڑا اختلاف ہے، تو کوشش کیجیے گا۔ آئی ڈونٹ نو کہ ججز آپ کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن مجھے بڑا اختلاف ہوا ہے اس چیز سے، مجھے پسند نہیں آئی ہے۔ شکریہ، آپ جا سکتے ہیں اپنی جگہ پر، فیصلہ بتا دیں ججز۔ تینوں واپس آ جائیں تو تینوں واپس آ جو ہے جائیں۔ وہ ججمنٹ کا جو ہے وقت آ گیا ہے۔ باقی یہ جو انہوں نے کیا تھا وہ صحیح ہے، آپ کے اپنے اعتبار سے صحیح ہے، آپ کو جو ہے وہ چیز جو ہے وہ آپ ڈائس پہ ہی آ جائیں، وہ سمجھ میں نہیں ہے، پر انہوں نے جو ہے وہ اس سے نہیں، لیکن یہ لوگ بھی ہاں یہ بالکل اگری کریں گے بھی اس بات سے، پرانی احکامات پرانی آیات کا ترجمہ وہ ایک الگ تشبیہ دینا، جی تشبیہ دینا نا، تشبیہ ہے کہ جب آپ زاغ اور عقاب کو کس طرح سے دے رہے ہیں، تو میرے نزدیک جو میں وہ آپ بات ٹھیک کریں۔ اچھا، جو شعر کا ہے، شعر بدلنے میں معاملہ یہ ہے کہ جب آپ طرح مصرع دیتے ہیں تو پورا شعر بدل دیا جاتا ہے، پھر آپ بہت سے ایسے اشعار ہیں جن کو آپ تبدیل کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے ایک پوری نظم وہ سنی پاک سرزمین کے حوالے سے، لب پہ آتی کے حوالے سے، جس کو اب آج کے موجودہ دور میں شعراء نے اس کو اسی زمین کو رکھ کر تبدیل کیا، تو ان کا میرا خیال ہے وہ جو تشبیہات اور استعاروں میں ہے تو وہ استعمال کرنا بالکل جیسے آپ نے پسند کیا ان کا کسی ایک پولیس آفیسر کے حوالے سے جنہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، لیکن دیکھیں پولیس آفیسر کے حوالے سے اور پھر یہ میرا ذاتی اور ڈیکلیمیشن کا ہمیشہ سے جی بالکل ڈیکلیمیشن کا ہمیشہ سے یہ کہ آپ تشبیہات اور استعاروں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور اسی کے اندر رہ کر آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ کسی تحریر یا تقریر کے اندر ہے تو وہ آپ کے لیے ناقابل قبول ہے، بالکل آپ سے کہتے ہیں، لیکن وہ ڈیکلیمیشن ہے ہمارے پاس یہ اس میں مارجن، تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ چلیں بالکل صحیح ہے، بس آج ہم ایک چیز اور یہ کریں گے کہ جو ہمارے جیتنے والے ممبران ہوں گے ان کو ہم تحفہ بھی دیں گے، بتائیے کون ہے دو لوگ ہیں جو کہ تحفہ حاصل ٹھیک ہے۔ ٹف مقابلہ میں مختصر کروں گا، مجھے پتا ہے وقت کم ہے ہمارے پاس۔ ٹف مقابلہ میں جانتا ہوں، مدثر بھی جانتے ہیں، طلحہ اور انعام زیادہ عرصے سے بول رہے ہیں، ذرا سینئر اسپیکرز ہیں، نمرہ نے آج میرا خیال ہے ان کے ساتھ دوسری تیسری مرتبہ بولا ہوگا، لیکن ایسا بالکل محسوس نہیں ہوا کہ کوئی کمزور مقرر تھا، تو سخت مقابلہ، پوائنٹس میں بھی ویسی واضح ہے۔ جو فرق صرف آیا، تینوں کا مواد بہت اچھا، تینوں کا انداز بہت اچھا، جو فرق صرف آیا وہ آیا ایک جو جس کو کہتے ہیں ایکس فیکٹر ایک ہوتا ہے جس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، جو ایک تاثر کریٹ ہوتا ہے ایک اسپیکر کا ان کی آڈینس کے اوپر، اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہے اور دونوں ججز کا متفقہ فیصلہ ہے، ان کی شیٹ پہ بھی یہی ہے، میرے پاس بھی یہی ہے۔ سیکنڈ پوزیشن جو ہے 61 پوائنٹس کے ساتھ انعام آپ جا رہے ہیں سیکنڈ راؤنڈ میں، اور پہلی پوزیشن 63 پوائنٹس کے ساتھ طلحہ آپ جا رہے ہیں سیکنڈ راؤنڈ میں۔ تو آج کے بیسٹ اسپیکر طلحہ عالم، سیکنڈ اسپیکر آج کے انعام نمرہ، زبردست۔ اور آج میں ایک اور چیز بتاتا چلوں آپ کی اجازت سے کہ جو ہم نے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا تھا، میں کہا تھا 5ویں رمضان کو ڈسکلوز کریں گے۔ جو فارمیٹ ہے ہمارا، اس میں سیمی فائنل سے پہلے 2 وائلڈ کارڈ انٹریز بھی ہونی ہیں، ارے واہ، تو جو لوگ ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں وہ مایوس نہ ہو، ابھی بھی ایک چانس موجود ہے کہ ہم وہاں سے بھی 2 اسپیکرز کو مزید لے کر آئیں گے، 2 لوگ آئیں گے۔ کیا بات ہے، تو جو لوگ جا چکے ہیں اور جو ابھی آپ بھی جا رہی ہیں تو بالکل بھی مایوس نہیں ہونا ہے، تیاری جو ہے وہ بڑی پختہ آپ نے رکھنی ہے۔ اور اب مجھے یقین ہے کہ انعام اب تو ماشاءاللہ سے ججز نے میری توقعات کے حد سے خلاف فیصلہ دیا ہے، تو آپ نے یقیناً اس بات بہت سارے لوگوں کی توقعات میں جاتا جاتا ایک جملہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ سامعین کا ایک اپنا رزلٹ ہوتا ہے، مقررین کا اپنا ایک رزلٹ ہوتا ہے، ججز کا اپنا ایک رزلٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک رائے ہے اور میں اپنی رائے کا حق محفوظ رکھتی ہوں، اس وجہ سے میں نے وہ رائے بھی دی ہے۔ آپ تمام لوگ ایک چھوٹا سا بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آج ہم نے سوچا ہے کہ ہم بات کریں گے گھریلو ناچاقیوں کے حوالے سے۔
अरे वाह। उलमाए कराम से इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। रमजान में बोल रमजान में बोल वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान में बोल में। अब वक्त हो गया है हमारे सेगमेंट आलिम के बोल का, और यहाँ पर उलमा कराम भी तशरीफ़ फरमा हैं। आज के टॉपिक से जो है वो आपकी थोड़ी सी, जैसे कि जाने से पहले किरण ने बताया था कि घरेलू नाचाकियाँ जो हैं वो आज का टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड जो है वो कुछ बात मैं करना चाहूँगा कि हमने उमूमन देखा ये है कि आम तौर पर अगर किसी से ये बात कही जाए कि जी आप सब्र किया करें, शुक्र किया करें, तो वो कहता है कि जी मैं सही बात तो सुन लेता हूँ लेकिन जो गलत बात होती है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो भाई गलत बात पर ही तो सब्र करना है, सही बात तो आपने एक्सेप्ट करनी है कि हाँ जी ये सही है, ख़त्म बात। सब्र आपका गलत बात पे ही आता है, और ये उमूमन घर में जो आप देखते हैं ये ज़्यादा मसला आता है घर में कि एक दूसरे की बात को जो है अहमियत नहीं दी जाती। इससे क्या होता है, घरों के माहौल ख़राब होते हैं, फिर घर की बात ख़ानदान तक जाती है, ख़ानदान टूटना शुरू हो जाते हैं बाकायदा तौर पर सिर्फ इस छोटी छोटी नोक झोंक को ले करके। अब इससे आगे आपका सिर्फ घर का मसला नहीं है, ये मसला फिर नस्लों तक चला जाता है। तो इस छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आप बहुत ही बड़े बड़े फ़ैसले करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हम इसी पे बात करना चाह रहे हैं। किरण, आपका इस मौजू के बारे में क्या ख्याल है? जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। घरेलू नाचाकियाँ और ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो आगे जाकर पूरे पूरे घरों को तोड़ देती हैं, घरों को बर्बाद कर देती हैं। और अगर घरों को तोड़ती भी नहीं है तो ज़िंदगी आपके दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए इतनी नफ़रतें पैदा हो चुकी होती हैं कि ज़िंदगी गुजारना मुहाल और अजीरन और मुश्किल तरीन हो जाता है। और ऐसी मिसालें चलते फिरते हमें माशरे में दिखाई देती हैं, हमारे आसपास के लोगों में ही जब आकर वो बात कर रहे होते हैं। और अगर हम समझना चाहें तो हमें एहसास होता है कि जो बात की जा रही है ये खुदा न खास्ता उस शख्स से नफ़रत की वजह से नहीं, बल्कि दिल में जो कीना मौजूद है, जो नफ़रत मौजूद है, जो हसद मौजूद है, उसकी वजह से ये तमाम बातें हो रही हैं। माशरती पहलू इसका क्या होगा, उलमाए कराम इस पर क्या फ़रमाते हैं, दीन इस्लाम ने किस तरह से इस पर रहनुमाई की है, इस पर बात करने के लिए तमाम उलमाए कराम, तमाम मकातिब फ़िक्र से मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहूँगी। मोहम्मद इब्राहिम कादरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अल्लामा अमीन शहीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब और वली खान मुजफ्फर साहब। आप तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर आप लोगों की आमद के लिए। इब्राहिम साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ये घरेलू नाचाकियाँ और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिस तरह से फ़हीम ने अहाता किया और बड़ा खूबसूरत अंदाज में अहाता किया कि जब आप किसी की बात पर अपने आप को जब आप डोमिनेटिंग समझना शुरू कर देते हैं, किसी की बात को अंडरस्टैंड करते ही नहीं है, तो एक तो मसला ये होता है कि आप किसी को सुनना नहीं चाहते। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मसला ये होता है कि आप अपने आप में इतने मुकम्मल होते हैं या फिर आप किसी न किसी तरीके से अपने आप में इतना तकब्बुर का एहसास करते हैं कि आप दूसरे की बात को अहमियत ही नहीं देते। मज़हब इस्लाम क्या फ़रमाता है ऐसे तमाम शख्सियात के हवाले से, और फिर यही वजह बनती है घरेलू नाचाकियों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मसले को लिया गया है ये तकरीब हमारे हर घर का मसला है, और आज हमारा ख़ानदानी जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है इन्हीं घरेलू नाचाकियों की वजह से। असल में तो ये है कि हर एक दूसरे का हक़ अदा करे और अपना हक़ सिर्फ़ दूसरों पर जताने की कोशिश न करे, दूसरों के हुकूक़ की अदायगी का भी अपने अंदर सलीक़ा होना चाहिए कि दूसरों के मुझ पर हुकूक़ हैं। घर में बसने वाले जो चंद लोग हैं उनमें मियाँ बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, उनके साथ उनके माँ बाप हैं, ये चंद अफराद पर मुश्तमिल एक घराना होता है। बड़ों को इज़्ज़त दी जाए, बाप को माँ को इज़्ज़त दी जाए, और माँ और बाप अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो बहू हैं, उनके हुकूक़ को समझने की कोशिश करें और उनके ख़िलाफ़ उनसे मुतल्लिक़ कोई ऐसा रवैया इख्तियार न करें कि जिससे नाचाकियाँ बढ़ें। जब इनको कंट्रोल किया जाएगा तो नाचाकियों की कोई सूरत पैदा नहीं होती। नाचाकियाँ जो पैदा होती हैं उसके पीछे चंद वजूहात हैं, चंद वजह हैं।
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بڑوں کا کردار اچھا نہیں ہوتا، بڑوں کا کردار اچھا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ساس کا کردار اچھا نہیں ہوتا، سسر کا کردار اچھا نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو کا کردار اچھا نہیں ہوتا، بیٹے کا کردار اچھا نہیں ہوتا. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نکھٹو ہوتا ہے، خود نہیں کماتا اور بیوی کو کہتے ہیں تو کما کر لا. اور کبھی بیوی جو ہے اپنی وہ ذمہ داریاں محسوس نہیں کرتی جو خانگی طور پر اس پر عائد ہیں، ان میں کوتاہی کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مختلف وجوہات ہیں جن کا میں نے اختصار کے ساتھ احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. لہذا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے گھر کا ہر آدمی رائی ہے، محافظ ہے، اور اسے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بچوں کو چاہیے ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کو چاہیے بچوں کے گھر میں بسنے والوں کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں. حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے. کوتاہی کرنے سے گھروں میں انتشار کی فضا پیدا ہوتی ہے اور لڑائی کا پتہ بھی تو ہونا مفتی صاحب. یہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا نادانیاں کر رہے ہیں. اب جیسے آپ علامہ صاحب آپ سے اس کا جواب لینا چاہوں گا میں کہ ایک موومنٹ نکلتی ہے خواتین کی جو فیمنسٹ بن کے نکلتے ہیں، وہ آدمیوں سے جو ہے وہ نجات چاہتی ہیں. تو بھائی گھر کے اندر انہیں آدمی تو نہیں جلا رہے، ان کے کپڑے، ان کے پسندیدہ کپڑے آدمی تو پہن کے باہر نہیں نکلتے، وہ تو نندے پہن کے نکل جاتی ہیں یا بھابیاں پہن کے نکل جاتی ہیں. یہ جھگڑا تو ان کا آپس میں رہتا ہے. تو پھر یہ صرف ایک ہی مطلب کمپلیٹ جو کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ اپنے گھر میں ہر کسی کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ گھریلو ناچاکیاں دور کرنے کے لیے جو ان کے حقوق ہیں لوگوں کے جو گھر میں رہتے ہیں، ان پر مختصر سے وضاحت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک بات جو زندگی کے تمام تر امور پر حاکم ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں عدل کا نفاذ ہو. عدل اور چیز ہے، مساوات اور چیز ہے. عدل ہے کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، اور مساوات ہے دو چیزوں کو برابر کی نگاہ سے دیکھنا. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. بعض اوقات ہم عدل کی جگہ مساوات کو رکھتے ہیں اور مساوات کی جگہ عدل کو رکھ دیتے ہیں، اور یہ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، عدم علم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں، آنکھ کا مقام جہاں پر ہے وہ وہیں پر ہے، اس کو کہتے ہیں عدل. لیکن اگر آپ آنکھ کی جگہ انگلی رکھ دیں اور انگلیوں کی جگہ آنکھ رکھ دیں، یہ عدل نہیں ہے. آنکھ کا اپنا مقام ہے، انگلیوں کا اپنا مقام ہے. انگلیوں کی جگہ کوئی اور چیز رکھ دیں تو یہ عدل نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات. ٹھیک ہے. لہٰذا ہر چیز کے اپنے مقام پر اس چیز کو رکھنا عدل کہلاتا ہے. عورت اور مرد مساوات کا کوئی تصور نہیں ہے، عدل کا تصور ہے. مساوات کا کیا مطلب ہے؟ جب عورت کی ساخت اور ہو، مرد کی ساخت اور ہو، تو آپ کہیں نہیں دونوں کو مساوات کے طور پر رکھیں اور دونوں کو اس طرح سے رکھیں جیسے آپ فرض کریں جو کام آپ مرد سے لینا چاہتے ہیں وہی عورت سے لیں، جو مرد عورت سے لینا چاہتے ہیں وہی مرد سے لیں. ہو نہیں سکتا. آپ اسٹیئرنگ کی جگہ ٹائر لگا دیں اور ٹائر کی جگہ اسٹیئرنگ لگا دیں، کیسے ممکن ہے؟ عورت کچھ خاص خصوصیات کے مجموعے کا نام ہے اور مرد کچھ اور خاص خصوصیات کے مجموعے کا نام ہے. اس لیے اللہ نے جب نظام بنایا ہے تو عدل کی بنیاد پر بنایا ہے. ہم جب مغرب کی تقلید کرتے ہیں تو مغرب کا پیغام یہ ہے کہ عورت اور مرد کو برابر رکھو. بھئی برابر ہے نہیں، کیسے برابر رکھیں؟ یہاں اسلام میں کچھ جگہ پہ عورت کو مرد سے بھی اونچا مقام دیا گیا ہے. اس کا اپنا مقام، یہ اونچا اور نیچے کی بات نہیں کر رہا اس وقت میں کہہ رہا ہوں اس کا اپنا مقام. عورت کو نیچر کے لحاظ سے تمام تر معاشرے کی تربیت کے لیے مربی اور ایک مہربان ماں کا مقام نیچر نے دیا ہے. نیچر سے مراد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. وہ مقام آپ باپ کو دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ باپ اس نیچر کا ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو کیسے وہ مقام دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اس مقام پر رکھو جس مقام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور مرد کو وہ مقام دو جس مقام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. اگر ہم اس تفریق کو سمجھ جائیں تو پھر یہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا فیمنزم کے حوالے سے، یا آج کل جو مغرب کی نئی
چیزیں نکل رہی ہیں اور ہم بلا سوچے سمجھے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے اور ہمارے خاندان کی اکائی بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے یہ نعرے لگانے والوں کے انٹرویوز کیے ہوں گے یا سنے ہوں گے، میں نے سنے ہیں، یعنی ایسے انٹرویوز ہیں جن کو سننے کے بعد آدمی کو یا ان کی عقل پر ہنسی آتی ہے یا پھر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اب ان میں اور کسی حیوان میں فرق کیا ہے جن میں شعور نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ہمیں اصل میں لوٹنے کی ضرورت ہے اس نیچر کے نظام کی طرف۔ اگر آپ کبوتر کی مثال لیں نا، کبوتر کی، تو جب کبوتری انڈے پر بیٹھی ہوتی ہے تو کبوتر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوتا ہے، اور کبوتر جب انڈے پر بیٹھا ہو تو کبوتری اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوتی ہے۔ کبوتر کبوتری سے کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرا کام تم کرو، تمہارا کام میں کروں، نہیں بھئی، ہر ایک کا اپنا مقام ہے بھئی۔ یہی کیفیت انسان کے اندر ہے۔ لہٰذا جب آپ ایک گھر کے نظام کو چلانا چاہیں تو مرد کو اس کا نیچرل مقام دیں اور عورت کو اس کا نیچرل مقام دیں۔ یہی سمجھ جائیں تو یہ گھریلو ناچاکیاں جو ہیں بات ختم ہو جاتی ہے، تمام ہو جائیں۔ اور تمام اس میں معاملات ختم ہو ایک جاتے حدیث مبارکہ بھی میری نظر سے گزری ہے اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی ہے کہ جو رشتے کاٹتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتنی اہمیت ہے رشتوں کو ختم کرنے کی، تو کہ آپ اگر رشتے ختم کرتے ہو تو جنت سے نکال دیے جائیں گے، اور ہم کتنی آسانی سے تعلقات توڑے بیٹھے رہتے ہیں مولانا صاحب۔ جنت تقطع کہ جو رشتے کاٹتا ہے، جو کیا کہتے ہیں چغل خوریاں کرتا ہے، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ جو جھگڑے وغیرہ، اس پر ایک جو کلیہ کے طور پر حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا رمضان برداشت کے بغیر ہے تو ادھورا ہے، اگر آپ کا رمضان صبر کے بغیر ہے تو ادھورا ہے، اگر آپ کا رمضان سخا کے بغیر ہے تو ادھورا ہے، اگر آپ کا رمضان جود کے بغیر ہے تو ادھورا ہے، اگر آپ کا رمضان تقوی کے بغیر ہے تو ادھورا ہے، اگر آپ کا رمضان ایمان اور امانت داری کے بغیر ہے تو ادھورا ہے، اگر آپ کا رمضان غم گساری کے بغیر ہے تو ادھورا ہے، اگر آپ کا رمضان کسی کے ساتھ ہمدردی کے بغیر ہے تو ادھورا ہے۔ تو رمضان یا روزہ، اس میں یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام جنہ، کہ بھئی روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ پر بیوی وار کرتی ہے تو ڈھال ہے، اگر آپ بیوی پر وار کرتے ہیں تو ڈھال ہے، بچے آپ پر وار کرتے ہیں تو ڈھال ہے، آپ بچوں پر وار کرتے ہیں تو ڈھال ہے۔ اسی طرح گھر کے افراد، ماحول کے افراد، اسی طریقے سے کسی بھی ادارے کے افراد، یہ ایک ڈھال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ صیام جنہ کے بعد فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، کہ رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے آپ کبھی بے حیائی، بے پردگی کی باتیں نہ کریں اور جہالت کی باتیں نہ کریں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں جو سب سے بڑی صفت ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے، سب سے بڑی صفت جو یہود و نصارہ تلاش کرتے رہے، اس پر ایک بہت بہترین واقعہ بھی ہے، میں کی صفت وہ سناؤں گا، لیکن اس تلاش کے نتیجے میں جو بات آئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت ہمیشہ آپ کے عدم برداشت پر سبقت لے جاتا تھا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا عدم برداشت ہمارے برداشت پر سبقت لے جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ بے پردگی کی باتیں نہیں کرے گا روزہ دار، وہ جہالت پر نہیں اترے گا، مطلب وہ بے صبری، عدم برداشت کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام لی، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ یہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا خود بدلہ دوں گا۔ اور فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، کہ روزہ دار کے منہ سے شام میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک عجیب سی جو ہے وہ آتی ہے، بدبو تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اللہ نے اس کو بدبو نہیں کہا، لیکن ایک بو سے آتی ہے، ایک سمیل آئی تھی، وہ سمیل ایسی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مجھے مشک و عنبر کی خوشبو سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ روزہ میرا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، کہ اگر روزہ دار سے یہ جو گھریلو لڑائی جھگڑوں کی بات ہو رہی ہے، اس کا خلاصہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص روزہ دار سے لڑے یا ان سے گالم گلوچ کرے، یعنی سب و شتم کرے، بدتمیزی پہ ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو یہ ان سے کہے انی صائم،
انی صائم، مرتین کے الفاظ آئے، مرتین، 2 دفعہ ان کو کہا بھائی میں روزہ دار ہوں، میں تو روزہ دار ہوں، بھائی میں لڑائی جھگڑے میں نہیں. آپ اس سے سورہ مریم پہ چلے جائیں کہ حضرت مریم جب بچہ لے کر آئی اسی وقت بچہ پیٹ میں بنا، اسی وقت پیدا بھی ہوا، اسی وقت وہ لے کر بھی آئی، وہ تو سب کچھ ایک ہی کچھ لمحوں میں ہوا، معجزہ اللہ وہ خود حیران. تو وہ جب آئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا لے کر آئی ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں تو رحمان کے لیے روزے کے منت مان چکی ہوں، میں بات نہیں کروں گی اب. اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ سابقہ امتوں میں روزے میں جیسے ہمارے ہاں اکل و شرب اور بعال ازدواجی تعلقات تین چیزوں پر پابندی ہے، سابقہ امتوں میں کلام پر بھی پابندی تھی، گفتگو پر بھی پابندی تھی. انہوں نے کہا میں گفتگو نہیں کروں گی. تو ہم کتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، امت محمدیہ میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اور یہ جہاں یہ تذکرہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ ان امتوں نے اور ان کے انبیاء نے بھی یہ کہا کہ کاش ہم امت محمدی میں ہوتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات. اس سے پہلے کہ میں پروفیسر صاحب آپ کی جانب آؤں، ہمارے پاس ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سوال لے لیتے ہیں، پھر رہنمائی آپ فرما دیجیے گا. السلام علیکم، فائزہ لاہور سے آپ کا تعلق ہے، کیسی ہیں آپ؟ رمضان کی بہت بہت مبارکباد. سوال دیجیے. خیر مبارک، خیر مبارک. بس مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جیسے مرد میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ، جیسے وٹے سٹے کی شادی میں بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے کافی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بھائی یا بھابھی کو لے کر، تو بس مجھے اس چیز کا وظیفہ پوچھنا تھا کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو کم سے کم کرنے کے لیے ایسا کوئی وظیفہ اگر یہ مولانا صاحب بتا دیں، عالمہ جو بیٹھے ہیں ہمارے. پروفیسر یونس صاحب آپ سے اس کا وجہ لے لیتے ہیں. وٹے سٹے کی شادی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اکثر ایسے دیکھنے میں بھی آیا ہے عموماً کہ آپ جب وٹے سٹے کی شادی کرتے ہیں تو بلا وجہ اگر آپ کی بہن کے ساتھ وہاں کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس پہ بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. دیکھیے، انسانی تمدن کے بنیاد معاشرہ ہے اور معاشرہ میاں بیوی سے بنتا ہے. درست. اور میاں بیوی زندگی کے 2 پہیے ہیں، اور ان میں سے ایک پہیہ جام ہو جائے یا غلط ہو جائے زندگی نہیں چلے گی. زندگی کا دریا ہمیشہ ہموار نہیں بہتا ہے، اس میں لہریں اور موجیں اٹھتی رہتی ہیں. مومن کو جب کوئی الجھن اور پریشانی آتی ہے اور زندگی کے اس دریا میں جب ناہمواری پیدا ہوتی ہے، وہ اس کی اصلاح کے لیے اللہ اور رسول کی طرف دیکھتا ہے، میرے لیے کیا تعلیمات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تمہیں عدل اور انصاف کا حکم، احسان کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. آتے ضرور رشتہ داروں کا حق ادا کرو. بیوی کا حق شوہر پر ہے، شوہر کا حق شوہر بیوی پر ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ایک بیوی کا حق شوہر پر اتنا ہی ہے جتنا شوہر کا حق بیوی پر ہے. بلکہ عاشروہن بالمعروف، اللہ فرماتے ہیں بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے رہو. معروف طریقے کی معنی یہ ہے کہ جو بیوی جیسے ایک بچی آتی ہے جس گھر میں دوست دیکھو اس ماحول سے آئی ہے، اس طریقے سے ان کے ساتھ رہو. وعاشروہن بالمعروف. ہمارے معاشرے میں جو ناچاکیاں پیدا ہوتی ہے، تعلیم سبیلا، ہمارے معاشرے میں ناچاکی پیدا ہوتی ہے میاں بیوی سے شروع ہوتی ہے. اگر پھر جو یہ خرابی کب آتی ہے؟ جب میاں بیوی کی طرف دوسرے 2 مداخلت کرتے. اگر اختلافات صرف میاں بیوی ہی کے درمیان رہیں، بھائی نہیں کودا، دوسرا نہیں کودا، معاملہ درست ہو جاتا ہے. معاملے کا بگاڑ اس وقت آتا ہے جب میاں بیوی کا معاملہ نکل کر باہر نکل جاتا ہے. بالکل مداخلت جو ہے نا، گنجائش نہیں دینی چاہیے میاں بیوی کو کسی تیسرے کو بولنے کا. پہلی چیز تو یہ ہے، میں اپنے سب اہل ایمان سے کہوں گا، اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر اختلافات ان سے باہر نکل جائیں پھر مشکل معاملات نہیں سنبھلتے.
دونوں کو اس بارے میں احتیاط دونوں اس کرنا بات چاہیے، کریں یہ معاملہ ہمارے درمیان رہے گا، ہمارے درمیان سے نہیں نکلے گا، تو ہم معاشرے کو صحیح کر سکتے. پھر دیکھیے میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے، اس سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، یہ معاشرے کی بنیاد ہے. اگر اس بنیاد ہی کو آپ ہلا دیں پھر کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. دیکھو ہوتا یہ ہمارے یہاں ایک آدمی ہے باہر دوست و احباب میں خوشی بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہنستا بیٹھ، گھر آتے ہی ایسا ہو جاتا ہے، بچے ڈرتے ہیں اس سے، بیوی ڈرتی ہے، سیدھے منہ سے باہر ابھی ہنستا کھیلتا ہے، اندر آتے ہی ایک دم بارود بن گیا. وہ بات کرے گا، ایسے کرے گا بات، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے. خیرکم خیرکم لأہلی. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، تو امہات المومنین سے یہ امہات المومنین کی عادت مبارکہ تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوتے ان کی کوشش ہدیہ اس وقت بھیجے، آپ کے کھانے پینے کی چیز بھیجے. نبی کو خوش ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بے حد محبت تھی تو آپ خوش ہوتے تھے. ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے بھیجا، شاید کچھ پکا کر بھیجا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، حضرت ہاتھ مارا اور پیالہ توڑ دیا، پیالہ توڑ دیا. میرے گھر تمہیں چین نہیں آتا، یہ جیسے ہوتا ہے مثلا نیچر چیز ہے، ان کو غصہ آ گیا تو رسول اکرم سے فرمانے لگے غارت امکم، تمہاری امہ کو غیرت آ گئی، غصہ آ گیا. آپ نے پیالہ اٹھایا، کھانا جمع کیا اور پھر پیالے کو آپ نے جوڑا، یعنی جبر کر فرمایا واپس کرو. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا. تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جہاد کرنے والا ہے وہ نہیں، جو اپنی بیوی کے ساتھ درست ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت، سب سے بہتر انسان وہی ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہو نا کہ انسان کیسا ہے، کس کماش کا ہے، کس پائے، اس کو دیکھو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تعلق، کیسا رویہ، اگر وہ صحیح ہے تو انسان صحیح ہے. خوبصورتی کے ساتھ احاطہ کیا ہے نا کہ باہر جا کر لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور گھر کے اندر کیا ہوتا ہے. یہ ڈوئل پرسنالٹی جو اپنے آپ میں آپ کچھ سمجھتے ہیں نا کہ شاید بیوی آپ کی سلیو، آپ کا غلام، آپ کے گھر والے. جی وٹے سٹے پہ کچھ چھوٹا سا عرض کروں کہ وٹا سٹٹ اسی لیے شریعت میں شغار کے نام سے شین غین الف را شغار یہ ممنوع ہے. اچھا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں. چلیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا بہن. لا شغار فی الاسلام، لا شغار فی الاسلام. اب ہم لوگوں نے خود اس کو اس میں اپنے جو ہے نا وہ جو چیتڑے لگا کے اس شغار میں یہ کر دیا کہ اس کا بھی مہر مقرر، اس کا بھی مہر مقرر، اور میں نے اپنی بیٹی یا بہن ان کو اور انہوں نے ادھر دی، اور پھر کل کو وہی لڑائیاں شروع ہو گئی. اور مولانا صاحب اللہ رب العزت نے جتنے بھی معاملات دیے ہیں وہ 1400 سال بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کو دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں اسلام کا اور اسلامی تعلیمات میں کیا کمی ہے. میرج کے بارے میں، کزنز میرج کے بارے میں اس کے پھر مسائل کتنے ہوتے ہیں، بیمار یہ جو بھی علامہ صاحب نے حدیث پڑھی بہت انزل الناس منازلہم، لوگوں کو جو منازل ہے، بیوی بیٹا، مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ میری ماں ہے وہ ساس ہے اور میری بیگم جو ہے وہ بہو، ان میں لڑائی ہے. بھائی میرا کام ہے کہ میں ان کو جو ان کا مرتبہ ہے ان کو دو. میں کبھی یہ کر دیتا ہوں عدم توازن کہ ماں کی وجہ سے بیوی کے حقوق کسی جانب جھکاؤ، یا بیوی کی وجہ سے ماں کے حقوق. اسی طرح فارسی میں اسی طریقے کے ایک اور لفظ ہے آپ کو زیادہ اچھا یاد ہوگا، اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، بالکل صحیح کہ اگر فرق مراتب نہیں کرو گے تو تم زندیق بن جاؤ گے. چلیں ٹھیک ہے آپ نے ترجمہ کر دیا، لیکن اب ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں ابراہیم صاحب اگر تھوڑا سا وقت ہم کوئز کی طرف جاتے ہیں پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے. میں وٹے سٹے کے بارے میں اسی پہ بات ہوگی، آپ سے وہیں سے وضاحت لیں گے آپ دونوں حضرات سے کنٹینیو. اور ہمارے جو علم کے بول سیگمنٹ کی جانب ہم جا رہے ہیں. کوئز کے جو کنٹسٹنٹس ہیں جی بالکل آ گئے. میں ان کے راؤنڈز جو ہے وہ انہیں ایکسپلین کر دیتا ہوں، پہلے یہ تینوں آ جائیں اور ان تینوں کے ذرا ہمیں نام بھی بتا دیجیے. جی زہیب خان صاحب آئے ہوئے ہیں سر سید یونیورسٹی سے ٹیم بے کے لیے، اور زہا علی گیلانی ہیں ایس ایم لا کالج سے ٹیم واو کے لیے، عبد البصیر ہیں این ای ڈی یونیورسٹی سے ٹیم لام کے لیے. اور راؤنڈ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، 2 راؤنڈز ہونے والے ہیں آپ کے پاس. ایک بزر راؤنڈ ہوگا، کرن سوالات پوچھیں گی، جنہیں جواب آتا ہے سب سے پہلے وہ بزر بجائے گا، اور اگر آپ کو جواب نہیں آتا یا سوال مکمل ہونے سے پہلے بزر بجائیں گے تو سوال بھی مکمل کرنا ہوگا. غلط سوال مکمل کرنے پہ بھی مائنس پوائنٹس ہیں. اس کے بعد آپ کے ساتھ ریپڈ فائر راؤنڈ ہوگا، 1 منٹ میں آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے اور آپ نے جواب سوال کریں گے، وہ پھر میں سوال کروں گا. جی وہ آپ بتا دیجئے انہیں کہ وہ میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے صحیح، نہیں پلیز آپ بتائیے. لیکن آپ کا بزر راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہوگا. آپ لوگ تیار ہیں؟ اچھا جی، تینوں پہلے بزر چیک کر لیں. کرنا یہ ہے
کہ کوشچنز بھی ہیں میرے پاس اور کوشچنز کے ساتھ آپشنز بھی ہیں. اگر آپ لوگوں کو آپشن سے پہلے ہی کوشچن کا جواب آتا ہے تو آپ نے سوال خود مکمل کرنا ہوگا, اس کے بعد جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے جی, شروع کرتے ہیں. قرآن مجید میں کل کتنی تعداد ہے سورتوں کی؟ 114. 114 درست جواب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO نے کورونا وائرس کووڈ-19 کو پینڈیمک وبائی بیماری کب کہا ہے؟ فروری. غلط جواب جی. صحیح جواب ہے 11 مارچ 2020. آگے بڑھتے ہیں. اردو ڈرامے کا شیکسپیئر. آغا اشر کاشمیری. پہلے سوال مکمل کیجئے. اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کس کو کہتے ہیں؟ آغا اشر کاشمیری کو. کس کا خطابی نام ہے؟ خطاب کس کو دیا گیا ہے؟ آپ کا درست جواب مان لیتے ہیں. اگلا سوال ہے مکی صورتوں کی تعداد. 87. ٹیم بے. 87. آپ یہ نہ کیجئے, جب میں کہہ دوں پھر اس کے بعد بتائیے. آپ نے کتنا بتایا؟ 87 صحیح جواب. اگلا سوال ہے جی, خواتین کا عالمی دن. ٹیم واو. 28 مارچ 8 مارچ سوری. سوال مکمل کیجئے. خواتین کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ 8 مارچ کو. ٹھیک ہے, درست جواب. دنیا کا سب سے بڑا کار پلانٹ کہاں پر واقع ہے؟ آپشنز آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں. اے چین, بی جاپان, سی جرمنی, ڈی کوریا, جنوبی کوریا. کیا چیز؟ سوال دوبارہ کیجئے گا. سوال دوبارہ کہہ دیتی ہوں. دنیا کا سب سے بڑا کار پلانٹ کہاں پر واقع ہے؟ جاپان. غلط جواب. آگے بڑھتے ہیں جی. ایشیا کا سب سے امیر شخص ہندوستانی مکیش امبانی سے آگے نکل گیا ہے, ان کا نام بتا دیجئے. اے ملک ریاض, بی جیکما, سی شیو ڈاڈر, لکشمی متل, ڈی. پاس کر دیں؟ پاس. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن مجید میں 68 دفعہ آیا ہے قرآن پاک میں. 68 ٹائم آیا ہے. سوال مکمل کر دیجیے. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اگلا سوال, شاعر مشرق کس کا خطابی؟ علامہ اقبال. آپ یہ نہ کیجئے پلیز, آپ یہ نہ کیجئے. میں بولوں گی تب آپ کہیں گی, ٹھیک ہے؟ آپ سیکنڈ ٹائم کر رہی ہیں اور تھرڈ ٹائم یہ کریں گی تو ہم مائنس کریں گے نمبرز ان کے. بتائیے. علامہ اقبال, شاعر مشرق. شاعر مشرق کس کا خطابی نام ہے؟ علامہ اقبال کا. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال, IMF کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر واقع ہے؟ اے جنیوا, بی ویانا, سی نیو یارک یا ڈی واشنگٹن. IMF کا ہیڈ کوارٹر جی واشنگٹن میں واقع ہے. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. عصا اور ید بیضا. ٹیم بے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. سوال مکمل کیجئے. عصا اور وزیر کس پیغمبر کے معجزات تھے؟ درست جواب. بر صغیر میں قرآن پاک کا فارسی ترجمہ. ٹیم لام. شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ. سوال کس نے ترجمہ کرا تھا فارسی میں؟ درست جواب. اور سوالات ہمارے پاس ختم ہو تمام ہوئے. یہ راؤنڈ بھی ختم ہو گیا. ان کا اسکور ٹوٹل ہوتا ہے. اس کا ٹوٹل اسکور جب تک ہوتا ہے جب تک ہم آپ کا جب تک ہم ریپڈ فائر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور ٹیم واو سے جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. 1 منٹ میں اگر آپ کو جواب نہیں آتا ہے سوال چلتے رہیں گے, آپ پاس کر دیجئے گا, وقت ضائع نہ کیجئے. ٹھیک ہے جی, تیار ہیں؟ شروع کریں. چلیے جی, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. اسلامی ریاست کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق. بالکل, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5. بالکل صحیح. قرآن مقدس میں رکوع کی نشانی کیا ہے؟ کس سے حرف سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ رکوع ہے؟ 5 کے نشان سے. نہیں آتا تو پاس کر دیجیے. پاس. عین. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے رواں سال نومبر میں کس یہ کیا گیا ہے بھائی, اچھا کس کوریڈور کا افتتاح ہوا؟ چائنا پیک اکنامک کوریڈور. عمران خان صاحب کی جانب سے کس کوریڈور کا افتتاح ہوا؟ نہیں آتا, پاس کر دیجیے. چائنا نہیں ہے, کرتارپور کوریڈور. آپ کا جواب صحیح نہیں ہوا. آئیفل ٹاور فرانس کے کس شہر میں واقع ہے؟ پیرس میں. صحیح جواب. پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا نام بتائیے. پہلے گورنر جنرل کا نام بتائیے. قائد اعظم. جی بالکل, قائد اعظم محمد علی جناح. مشہور موٹر کمپنی کا ڈوکٹی, اچھا جی, مشہور موٹر کمپنی ڈوکٹی کا ہیڈ کوارٹر کس ملک میں واقع ہے؟ چائنا. نہیں جی, اٹلی. ٹائم اپ ہو گیا ہے جی, آپ کا ٹائم اپ ہو گیا ہے. اچھا, ہمارے پاس جو انگریزی کے لفظ ہوتے ہیں نا, وہ جب اردو رومن میں لکھے ہوئے آتے ہیں تو ان کا تلفظ عجیب سا ہو جاتا ہے. ہمارا اپنا بھی امتحان شروع ہو جاتا ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ جو انگریزی کے الفاظ ہیں انہیں انگریزی میں لکھ دیا جائے. اچھا جی, اب ہے ہمارے پاس ٹیم بے.
آپ تیار ہیں؟ यस सर. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. شاہد آفریدی نے کس ملک کے خلاف سب سے زیادہ میچز کھیلے؟ इंडिया. بالکل صحیح. کس مغل بادشاہ کو انجینئر بادشاہ بھی کہا جاتا ہے؟ अकबर. شاہ جہاں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ पास. 71. پاکستان میں یا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کتنی عمر میں ہوا تھا؟ 25 साल. بالکل صحیح جواب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا؟ سیف اللہ کے لقب سے نوازا. وہاں صاحب آپ کی آواز وہاں چلی گئی تو پھر چیٹنگ ہو جائے گی. جی جی جواب آپ کا درست ہے. نہیں آتا پاس کیجئے. पास. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورہ مبارکہ میں نازل ہوا؟ पास. سورہ مزمل. دوران نماز چادر لٹکانا مکروہ ہے یا سنت ہے یا جائز ہے؟ रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन. دوران نماز وقت ختم ہو چادر چکا ہے لٹکانا. اچھا جی وقت بھی ختم ہو گیا ہے, پھر بھی یہ سوال مکمل کر لیتے ہیں, شاید یہ سمجھ نہیں پائے. دوران نماز چادر لٹکانا مکروہ ہے یا سنت ہے یا جائز ہے؟ مکروہ. مکروہ صحیح جواب ہے. وہ سوال ٹھیک سے نہیں سمجھ پائے. چلیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو یہ پوائنٹ ایڈ نہیں ہو. یہ ایڈ نہیں ہوگا, یہ صرف آپ کی تسلی کے لیے ہوا ہے. اچھا جی اب ٹیم لام, آپ ابھی تک جو ہے وہ بڑے سستی کا مظاہرہ کرتے رہے. میرے خیال میں اب تو آپ کو بزر بھی پریس نہیں کرنا, اب آپ ہی آپ ہیں. اور ابھی تک آپ کے صرف 10 نمبر ہیں جی. تو کوشش کیجئے کہ آگے بڑھیں, کیونکہ کل اسی راؤنڈ کی وجہ سے ہمارے پاس ونر جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئے تھے. تیار ہیں آپ؟ 1 منٹ کا وقت کرن شروع ہو گیا ان کا ٹائم. جی بالکل آپ شروع کیجئے. دنیا کی اس واحد مسجد کا نام بتائیے جس میں کوئی محراب نہیں. خانہ کعبہ. مسجد الحرام. بالکل صحیح. دنیا میں کل کتنے بر اعظم موجود ہیں؟ 7. لیڈز کس ملک کا شہر ہے؟ انگلینڈ. صحیح جواب. دنیا میں سب سے زیادہ تیل کون سا ملک فروخت کرتا ہے؟ سعودی عربیہ. سعودی عربیہ. اچھا گیس تھا یہ, مجھے لگ رہا ہے گیس تھا. بلٹ ٹرین سب سے پہلے کس ملک نے متعارف کروائی؟ جاپان. بالکل صحیح. یو ایس بی کی فل فارم کیا ہے؟ یونیورسل سرور ڈیوائس. غلط. سیریل بس. کس ملک کی مرغیاں نیلے انڈے دیتی ہیں؟ انگلینڈ. چلی. وہ کون سا جانور ہے جو سانپ کی طرح اپنی کھال بدلتا ہے؟ پاس. مکڑی. گاڑی کے اے سی کے لیے کون سے گیس استعمال کیا جاتا ہے؟ R144. نہیں یہاں پہ فرائن لکھا ہوا ہے, FREON ایسے ہی پروناؤنس کریں گے نا, فرائن. پاس. نیلا اور رنگ کو نیلے رنگ کو ملانے سے کون سا رنگ؟ اچھا ٹائمز اپ. اوکے جی ٹائم اپ. اچھا یہاں پر ایک سوال مجھے اور کرنے دیجئے, کیونکہ یہاں سوال لکھا ہے نیلے اور رنگ کو ملانے سے کون سا رنگ بنتا ہے, دوسرا رنگ نہیں لکھا ہوا. تو یہ میں کر سکتا ہوں, کیا میں کر سکتا ہوں یہ سوال یا نہیں؟ کر لوں, چلیں ٹھیک ہے جی. دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء. مسجد الحرام. اچھا جی اب رزلٹ ان کے تھوڑی سی دیر میں رزلٹ تیار ہے. رزلٹ تیار ہے. کسی جواب سے کسی سیف اللہ والے میں چاہ رہی تھی, سیف اللہ والے میں تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, او ہو سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات ہو جاتی. نمبرز آ جاتے ہیں پھر مفتی صاحب سے, لیکن وہ وٹے سٹے کی بات کا جو ہے کمٹمنٹ ہوا ہوا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ مختصر ہی ہے. اچھا جی ٹیم بے, آپ ٹیم بی کے 50 نمبر ہیں, ٹیم واؤ کے 70 نمبر ہیں اور ٹیم لام آپ کے 60 نمبر ہیں, یعنی کہ آپ لڑ کر آئے ہیں آگے, 10 نمبر تھے پہلے. تو آج کے ہمارے ونر ٹیم واؤ, آپ ونر ہیں, مبارک ہو آپ کو. اور باقی دونوں میں ٹائی. لام بھی کوالیفائی ہے. نہیں ٹائی نہیں ہوا ہے, 60 اینڈ 50. ٹھیک ٹھیک. بے جو ہیں وہ جا رہے ہیں. آپ دونوں کے لیے, آپ تینوں کے لیے بلکہ تحفے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. آپ لوگ پلیز اپنی جشن پر تشریف رکھیے, وہیں پر آپ لوگوں کے لیے تحفے بھی آئیں گے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت اچھا آپ نے حوصلے سے. مفتی صاحب وٹے سٹے پہ مختصر صاحب, پھر اس کے بعد ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے. دیکھیے نکاح کے لیے کیا چیز ضروری ہے. نکاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہوں, مسلمان ہوں, عاقل ہوں, اور جن سے نکاح کیا جا رہا ہے ان میں نکاح کی کوئی ممانعت نہ ہو. مثلا بھائی بہن ہے, محارم کا رشتہ ہے, خالہ بھانجی ہے, تو لڑکا اور لڑکی ہوں, مسلمان ہوں, عاقل ہوں, بالغ ہوں, ان میں ایجاب و قبول ہو, نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح جائز ہے. اور گواہ. اور اسلام نے قرآن کریم میں جو حرام رشتے ہیں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. ان میں وٹے سٹے کو حرام نہیں کہا گیا. صحیح. اصل میں
وٹا سٹا جو ہوتا ہے، جو نکاح ہوتے ہیں، دو بھائی ہیں آپس میں لڑے ہوئے ہیں، بسا اوقات ان کی مصالحت ہوتی اس صورت میں ہے کہ بھئی ایک دوسرے کی بچیاں کر لو، اس سے رشتے مستحکم ہوتے ہیں۔ دو بہنیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں اس کی بیٹی لے لیتی ہوں، میں اس کے بیٹے کو بیٹی دے دیتی ہوں، ہمارے درمیان رشتے مضبوط ہوں گے، تعلقات پختہ ہوں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وٹے سٹے میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل غلط ہے کہ وٹا سٹا ہوا ہے اور ایک بچی جو ہے وہ روٹ کر اپنے گھر گئی ہے تو خواہ بخواہ دوسرے کو بھی بھیجا جائے گھر میں، اور ایک نے اگر زیادتی کی ہے تو دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کے حقوق کو جو ہے وہ سامنے رکھا۔ اچھا، یہ جو مولانا نے فرمایا کہ نکاح شغار، تو نکاح شغار کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی سے اپنی بیٹی لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری بیٹی سے نکاح کیا، مہر کیا ہوگا؟ اس نے کہا مہر یہ ہوگا کہ تو میری بیٹی سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ والا وٹا یہ والا وٹا سٹا ہے کہ لڑکی کو گویا جنس بنایا جائے، گویا اسے پیسے کی جگہ خرید و فروخت کا درجہ دیا جائے، یہ اسلام میں منع ہے۔ شغار اس کو کہتے ہیں، یہ جو بارٹر سسٹم جو ہے وہ کہ ہاں کہ مہر کے تبادلے میں مہر نہ دیا جائے اور مہر کے بدلے میں لڑکی کا تبادلہ ہو جائے، اس کو نکاح شغار کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں منع ہے۔ لیکن وٹا سٹا جو ہے تو جو ہمارے ہاں برادریوں میں ہوتے ہیں کہ بھائی بھائی کا رشتہ لے لیتا ہے پھر دیتا بھی ہے، اس کو اسلام میں منع نہیں کیا گیا۔ اس سے بسا اوقات فائدے بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ نقصان بھی، اور نقصان جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک نے غلطی کی ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ تو بھی یہاں سے جا۔ تو اس پر یہ دیکھنا چاہیے کہ ظلم اور زیادتی وہ جو ہے وہ منع ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی خوبصورت گفتگو فرما دی مفتی صاحب نے، اور بڑی ہی تفصیل سے یہ بات واضح بھی ہو گئی ہے۔ اور علامہ صاحب، آپ اس میں کچھ ڈالنا چاہ رہے ہیں یا مکمل ہو گئی؟ میں ایک سوال بھی آپ سے کرنا چاہ رہی تھی، آپ اسی میں ایڈ کیجیے گا۔ ابھی جو ولی خان صاحب نے بات کی ہے، ہم دیکھتے ہیں مرد حضرات کو اللہ رب العزت نے شوہر کو مجاز خدا کا رتبہ دیا ہے، لیکن اس وقت معاشرہ ماشاءاللہ ایسی ڈگر پر چل پڑا ہے کہ خواتین یہ بھی کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ مجھے 1901 کی خاتون نہ سمجھنا، مجھے وہ نہ سمجھنا، مجھے یہ نہ سمجھنا۔ تو یہ مجاز خدا کی ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا تاکہ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو سکے کہ چاہے وہ 1901 کی خاتون ہو یا چاہے 2020 کی خاتون ہو، اللہ رب العزت نے شوہر کی اطاعت کا اسی طرح سے حکم دیا ہے قیامت تک کی عورت کے لیے۔ بہت خوب۔ جہاں تک وٹے سٹے کی شادی کے حوالے سے گفتگو ہے، مولانا ابراہیم صاحب نے جو گفتگو کی ہے میں مکمل اس کی تائید کرتا ہوں، بالکل اسی طرح سے ہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا اس کی بھی انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ جہاں تک یہ جو جہالت ہے، متمدن جہالت، میں اس کو یہ کہوں گا کہ آج کے دور کی ترقی یافتہ جہالت، جس میں انسان برہنہ ہو کے اپنے آپ کو زیادہ ترقی یافتہ کہلواتا ہے، جس میں انسان انسانی اقدار کو پامال کر کے اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا کہلواتا ہے۔ میرا خیال ہے اس جہالت میں اور اسلام سے پہلے والی جہالت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی انسان کو جنس کے طور پر دیکھا گیا، اور خصوصاً خواتین کو، اور آج کے دور میں بھی وہی کام کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ صدر اسلام میں، اسلام جب آیا تو اس وقت عورت کی کیا حیثیت تھی، اور اسلام نے آ کے اس عورت کو جس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا کس مقام تک پہنچایا، اس مقام تک جس کا اس زمانے میں اس معاشرے میں تصور کرنا بھی محال تھا، ایک ایسے مقام تک عورت کو پہنچایا، اور عورت کو اس مقام تک پہنچانے کے بعد اس کو حرمت عطا کی، اس کو عزت عطا کی، اس کو توقیر عطا کی۔ لیکن آج اس متمدن اور ترقی یافتہ جہالت کے دور میں عورت کو جنس بنا کر اب آپ چاہے پاکستان کا معاشرہ ہو یا یورپ کا، چونکہ ہم زیادہ تر یورپ ہی سے لیتے ہیں نا، ہم چونکہ یورپ سے لیتے ہیں، تو اس لیے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اگر آپ نے ٹارچ کی بیٹری بیچنی ہے تو اس کے ساتھ عورت کے جسم کو نتھی کر کے بیچنا ہے، اگر آپ نے موٹر سائیکل بیچنی ہے تو اس کا عورت سے کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن عورت کے جسم کی نمائش کر کے آپ نے موٹر سائیکل بیچنی ہے۔ لہٰذا عورت کو اب عورت کے اس مقام سے گرا کر متاع کی حیثیت دی گئی اور بکنے کی چیز بنا دیا گیا عورت کو۔
اب اگر جہالت کی وجہ سے وہی عورت اس مقام سے گر کر اس پسترین مقام کو اپنی ترقی اور اپنا معراج سمجھنے لگے تو اس سے بڑھ کر متمدن جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی. لہٰذا عورت اگر عورت رہے تو ماں ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے. اگر عورت بیٹی ہو، بیٹی رہے، بیٹی کے مقام کی حامل ہو تو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ بضعۃ منی، میرے وجود کا حصہ ہے. اگر عورت بیوی رہے تو وہ شریکِ حیات ہے، یعنی آپ کی زندگی کے برابر کی پارٹنر ہے. لہٰذا ان رشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر عورت کو اس کا مقام دیا جائے تو یہ وہ انسانی مقام ہے جس میں کرامت ہے، جس میں حرمت ہے، جس میں احترام ہے، جس میں اس کے لیے تمام تر تقدسات موجود ہیں. لیکن اگر اس خول سے آپ نکال لیں، اس مقام سے گرا دیں تو پھر آپ اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق محسوس نہیں کریں گے. بڑے خوبصورت یورپ آپ کو ادھر لے کے جا رہا ہے، اسلام آپ کو ادھر لے کے. ہم مغربی دنیا کو فالو کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارا فیشن وہاں سے آتا ہے، ہمارے ٹرینڈز وہاں سے آتے ہیں. سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ کنیکٹ کر دیا ہے کہ وہاں پر جو چیز بن رہی ہے وہ ہمیں یہاں پر بنانی ہے، یہاں پھیلانی ہے. اگر نہیں پھیلائیں گے تو ہم پیچھوں میں سے رہ جائیں گے. جیسے کہ بڑے مشہور ایک مذاق کے طور پہ یہ چیز یوز کی جاتی ہے کہ قربانی کے وقت سوشل میڈیا پہ تصویریں ڈالتے ہیں سب، تو ایک یہ مقولہ ضرور جو ہے وہ آتا ہے کہ جی میں نے تصویر نہیں ڈالی اپنی قربانی کی، کیا میری قربانی قبول ہو گئی؟ تو یہ ایک ماحول، ایک معاشرہ ایسا بنا دیا گیا ہمارے لیے واقعی. اور جو ہمارے آج کا موضوع ہے ہم تھوڑا سا اس سے جو ہے وہ دور ہو گئے. میں چاہ رہی تھی اگر 2 جملے مجھے دے دیں ایڈ کرنے. جی پھر میں سوال کروں گا مولانا صاحب. علامہ صاحب نے اتنی خوبصورت بات کی اور پھر اس میں آپ نے جو مزید ایڈ کیا تو ہمارا جو مذہب ہے دین اسلام اتباع کا ہی مذہب ہے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی تعلیمات کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان، اس کے بعد سفیان کرام، ان تمام کی پیروی کرتے ہوئے آج یہاں تک، اور انشاءاللہ اللہ العزیز ہم قیامت تک یہی کرتے رہیں گے. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ اتباع تو ہو رہی ہے لیکن مغرب کے کلچر کی ہو رہی ہے. اور اللہ معاف کرے اس وقت ایک ایسی سچویشن ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے میں کافی دیر سے سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح سے اس کا تذکرہ کروں. جو مغرب میں ہوتا ہے وہ فیشن بھارت تک تو آ چکا ہے لیکن اب آہستہ آہستہ وہ پاکستان میں بھی شامل ہو رہا ہے. تو خدا را ہماری بہنوں کو، بچیوں کو، بچوں کو اس کلچر سے بچائیے. وہ جو کلچر آ رہا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی آپس میں ان کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ کچھ دن ساتھ رہیں، آپ ایک دوسرے کو جانیں اور اس کے بعد اگر آپ ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ کی شادی کر دی جائے گی. لیو ان ریلیشن شپ کے نام سے یہ فتنہ جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے مغرب کی جانب سے. لیو ان ریلیشن شپ بالکل یہ کسی بھی تہذیب یافتہ معاشرے کا کلچر نہیں ہے. یہ مغرب کا کلچر ہے جو یہاں پر آ رہا ہے اور ہم اس کی پیروی کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں. تو خدا را اپنی فیملی کو اس پہ بالکل آنے والے دنوں میں اس پہ مکمل ٹاپک ہوگا. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں بلال صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی جان سوال ذرا پلیز لے آئیے گا کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے تو آپ کو جواب مل جائے. جی میں یہی دیکھ رہا تھا، آپ کا یہ ٹرانسمیشن ہی دیکھ رہا تھا. بڑی اچھا ہے آپ نے ٹاپک رکھا ہے گھریلو ناچاکیہ. بہت شکریہ. جی تو میرا سوال یہ ہے کہ مطلب میں ایک مطلب ظاہر سے کام والا بندہ ہوں، صبح جاتا ہوں، رات میں جاب آپ کر کے آتا ہوں. تو مطلب یہ کہ میرے گھر میں مطلب طریقے سے وہ نہیں ہو پا رہا جو حقوق ملنا چاہیے. مطلب ایک بیگم کا ہوتا ہے کہ خیال رکھے اپنے میاں کا، بچوں کا. آپ کو وہ امپورٹنس نہیں مل پا رہی ہے گھر میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں بیگم کی جانب سے. جی مطلب جب مطلب آئے بندہ گھر پہ تھکا تھکایا تو مطلب میں نے جب دیکھا نا تو مطلب یا تو ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہیں یا تو سوشل میڈیا یوز کر رہی ہوتی ہیں. کھانا ملتا ہے بھائی آپ کو؟ مطلب مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو مطلب یہ ہے کہ مطلب خود گرم. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال. مولانا صاحب ٹک ٹاک بنا رہی ہیں بھابھی اور امپورٹنس نہیں دے رہی. اب بیچارے بڑے معصوم ہیں، انہوں نے کہا گھر پہ تو کچھ ہونا نہیں ہے، فون کر کے ہی معلوم کر لو علماء کرام سے. یہ سوال ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اچھا سمجھ میں نہیں آیا. وہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں، میں پہلے سوال ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ سب کو، پھر آپ لوگ بے شک باری باری تھوڑا سا اس میں جواب دے دیجیے گا. بھائی یہ کہہ رہے ہیں وہ گھر جاتے ہیں، انہیں امپورٹنس نہیں ملتی بیگم کی جانب سے، وہ مصروف رہتی ہیں اپنے کاموں میں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں. کھانا کبھی دے دیا تو دے دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا. کہہ رہے ہیں میں تھکا آ رہا گھر جاتا ہوں اور پھر گھر میں جا کے جو ہے وہ کراہت کا شکار ہو جاتا ہوں اس وجہ سے. تو اس پہ جو ہے اور اس سے پہلے سوری بلال بھائی آپ کال پہ موجود تھے، میں چاہ رہی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے علماء کرام کی جانب سے اس پر کیا جواب آنے والا ہے، تو آپ بھابھی کو کہیے کہ وہ ذرا ٹی وی کھول کر بول لگا لیں اور یہ جواب سنیں. رہنمائی بہت ضروری ہے. یہ جو علماء کی جانب سے جواب 4 منٹ ہمارے پاس ہے، میں چاہوں گا میں تو اس پہ یہ عرض کروں گا کہ جو ان کے بیگم کر رہی ہے وہ صحیح ہے. اچھا ہاں، اور جو ان کو اصل میں یہ جو ہم نے ذہن میں یہ بنایا ہوا ہے نا، میں گھر جاؤں گا، میرا استقبال ہوگا، میں جو ہے نا میں بادشاہ ہوں اور ہٹو بچوں کے آج ایسے جانا پڑے گا سر جھکا کے مجھے. نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود سے مغرب میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں
جیسے شغار کے بارے میں ہم نے کہا کہ بالکل نہیں ہے اسلام میں اور نہیں ہے اسلام میں. انہوں نے ان میں جو کچھ چیزیں اپنی طرف سے ملا کے اس کو کہا کہ ایک معاشرتی رواداری اس کو ٹھیک کر کے ایک طریقے سے پیش کر دیا. اسی طریقے سے مغرب میں کچھ چیزیں غلط بھی ہے کچھ ٹھیک بھی ہے. وہاں مرد خود اپنے لیے چائے بناتا ہے, خود اپنے لیے سب کچھ. یہ میں نے کیوں فرض کیا ہوا ہے کہ میری بیوی جب میں یہاں سے جاؤں گا تو وہ میرے لیے کھڑی ہوگی اور وہ میرے لیے کرے گی. کبھی وہ آ رہی ہے اپنے میکے سے, یا وہ کبھی بچوں کو پڑھا کر, یا کوئی ان کا جو کام ہے میں کون سا ان کے لیے کھڑا ہوا ہوں. زبردست بات. تو بے مساوات کی ہے نا, خیرکم لأہلہ ہی ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہونا چاہیے. تو جو شکایت کرے. ابھی پروفیسر صاحب بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم میں سمجھتی ہوں شوہر کو یہ اہمیت وہ ڈیزرو کرتا ہے. ابھی کوئک بریک کا وقت ہو گیا ہے, ڈیزرو کرتا ہے. میں خاتون ہوتے ہوئے یہ بات. بالکل جی, اسی ٹاپک کو اذان کے بعد جب ہم بیٹھے ہوں گے تو اس میں ضرور ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ. اور ابھی ہم چل رہے ہیں بریک کی جانب, اور پھر واپس آئیں گے تو آج روزہ کشائی میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور جی حدیث سنا دو جو اس کو بلال. بس بریک سے واپس آ کے سن لیتے ہیں. بریک سے واپس بریک کے بعد فوراً آ رہے ہیں, بریک کے بعد فوراً آ رہے ہیں, یہیں سے آ جائیں گے آپ کے پاس سے. جی بریک لیجیے. رمضان میں بول رمضان میں بول. ایک بار پھر رمضان کے خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ناظرین, افطار کا وقت قریب, بالکل ہی قریب آ گیا ہے. میرے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے بچے بھی آ چکے ہیں جن کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج کی افطار کریں گے. اس سے پہلے کہ میں ان سے بات کروں, ایک چھوٹی سی بات ہے جو کافی دیر سے آپ لوگوں سے میں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن جب علماء کرام کی موجودگی ہو تو پھر اس کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی اپنی بات کریں, اور اچھا بھی نہیں لگتا, بنتا بھی نہیں ہے کہ پھر ان کے آگے کہاں ہم اپنی باتیں کر سکتے ہیں. بہرحال ایک بڑا مسئلہ تھا, لوگ بڑا سوال کر رہے تھے, بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ افطار ہم لوگوں کو اس وقت لوگ گھروں کے اندر ہیں, آئسولیٹ ہیں, بند ہوئے ہیں, ہم افطار کیسے دیں, سحر کیسے دیں. تو ایک خوبصورت فیس بک پر پوسٹ بھی میں نے پڑھی جو مجھے لگا کہ آپ لوگوں تک پہنچانا چاہیے. جس وقت ہم سحر کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم رات کے وقت جب افطار کے بعد جا رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پوری اپنی فیملیز کے ساتھ, جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اور افطار تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے مل جاتا ہے, لیکن سحر کے وقت لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. صرف اپنے گھر کے آگے 1 سے 2 کلومیٹر میں آپ دیکھ لیجئے, آپ کو وہ تمام لوگ ملیں گے جو ضرورت کے ہوں گے, جن کو ضرورت ہوگی کہ آپ ان کو کچھ نہ کچھ پیش کر دیں. کر صرف یہ لیں کہ کسی بھی قریب کی دکان سے 1 2 3 اپنی استطاعت کے مطابق جتنا آپ دینا چاہتے ہیں 1 2 پراٹھے بنوا لیجئے, اس کے ساتھ کچھ آملیٹ یا کوئی سی بھی چیز لے کر بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے, کیسی کیسی چیزوں کی باتیں کر رہی ہیں, ان کے لیے وہ بہت زیادہ فائدے مند ہوگا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس وقت ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا گمبھیر سچویشن بھی ہے, ہم صرف بچوں کی مدد کریں گے اور ان کے افطار اور سحری کے بارے میں بات کریں گے. عامر عباس صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت زیادہ توجہ دیں. بالکل جی. اب بچوں سے جو ہے وہ باتیں کرنے کا وقت آ گیا ہے. سحری میں کیا کھایا ہمارے عامر بھائی نے, ہمیں یہ پوچھنا ہوگا. اور ساتھ کون ہیں ان کے, کرن انمتا عمیر صاحبہ ساتھ موجود ہیں. اچھا چلیں, یہ ویسے بڑی چھوٹی بچی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ مونٹیسری میں پڑھتی ہیں؟ اچھا, ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, کلر کرنے کا شوق ہے آپ کو؟ اچھا, تو آپ نے اتنا چھوٹی سی ہیں, روزہ کیسے رکھ لیا آپ نے؟ مما نے رکھوایا یا خود رکھا ہے شوق سے؟ مما کیوں کیا آپ نے ایسا, کہاں ہے بھائی میرا کیمرہ؟ مما اتنی چھوٹی سی بچی نے پالی سی کیوں کیا آج کے بیٹا, تمہیں تو بہت آج تم کیسے کیا کیا آج سارا دن, سوتی رہی ہو کیا؟ ایج کیا ہے انمتا کی؟ ہماری ٹیم ایج مجھے بتا دیں کیونکہ اتنی چھوٹی سی سے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا. بیٹا سحری کرائی تھی امی نے یا بس مما نے کچھ کھلایا تھا؟ کیا کھلایا تھا؟ ادھر آؤ میرے پاس, ادھر آؤ, ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو بھول جائیں تھوڑی سی دیر کے لیے. مجھے اتنا پیار آ رہا ہے, اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. اتنی چھوٹی سی ہیں یہ تو, کیوں روزہ رکھا آپ نے؟ چلو ماشاءاللہ رکھا. بھائی پہلے آپ تھوڑی سی ان سے بات کریں, میں کوشش کرتی ہوں کہ ان سے تھوڑی سی بات کی جائے. موجود ہیں عامر عباس صاحب, پینٹر بننا چاہتے ہیں اور فٹ بال کھیلنا بڑا پسند ہے. کیوں بھائی عامر صاحب, کیا پینٹنگ کیا آپ نے آج تک؟ میں نے بہت کچھ پینٹنگ کری ہے. بہت کچھ پینٹنگ کری ہے, کیا پینٹنگ کیا ہے؟ ہمارے بچپن کی طرح دیوانے تو پینٹ نہیں کرتی گھر کی, ہمیں تو جب بھی کوئی کلر یا مارکر ملتا تھا دیواروں کو جو ہے وہ رنگ دیتے تھے. اس کے بعد والا سوال زیادہ اچھا ہوگا, پٹائی کتنی لگی ہے؟ شدید, بہترین. اس میں کوئی ہمیں, ہاں آپ کی کتنی پٹائی لگی ہے بتائیں. ہمیں تو بڑی پٹائی لگتی تھی بھائی.
ایک بھی نہیں, یہ اچھی بات ہے. تو مجھے بتائیے آج پہلا روزہ ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ زبردست. سحری میں کیا کھایا؟ میں نے سحری میں انڈا پراٹھا کھایا تھا. انڈا پراٹھا بس, اور کچھ نہیں؟ وہ نہیں پیا دودھ والا شربت؟ ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی, سحری میں دودھ والا شربت وہی اہمیت رکھتا ہے جو کہ افطاری میں پکوڑے اور لال شربت رکھتا ہے, کیوں جناب؟ ایسا ہی ہے نا. تو سحری میں وہ ضروری ہوتا ہے, کیوں؟ کیونکہ دودھ میں ہے کیلشیم, اور کیلشیم کی بڑی ضرورت ہونی چاہیے. کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر آپ نے مغرب تک کچھ کھانا نہیں ہے, تو جب آپ دوسری سحری کریں گے دودھ ضرور پینا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا کرن, آپ کی دوستی ہو گئی ہے؟ ہاں یہ تو اب یہ ہم آپ دونوں کی باتیں سن رہے تھے. نمتا کچھ بات کرنی ہے, کچھ تحفہ دیں انہیں, پھر شاید ان کا جو ہے وہ دل کرے ہو سکتا ہے کوئی گفٹ لینے کے بعد جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے موڈ میں آ جائے. یہ لیں بھائی, یہ آپ ذرا ان تک پہنچائیے گفٹ, یہ آپ اور کا, یہ اسلام آباد ٹی کی طرف سے آپ کا گفٹ, اور یہ بھی آپ کا گفٹ. یہ عامر صاحب آپ کا گفٹ آ گیا. اب تو تھوڑی سی بات کر لیں. اچھا نعت پڑھنا آتی ہے؟ نعت پڑھنا آتی ہے بھائی؟ نہیں آتی. آپ کو آتی ہے؟ عامر آپ کو آتی ہے؟ مجھے نعت نہیں آتی, منقبت آتی ہے. منقبت آتی ہے. چلو تو پھر دو اشعار جو ہے وہ سنا دو. ایک آتا ہے. ایک سنا دو. چلیں ایک سن لیتے ہیں. علی 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 مولا 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 مسجد بولی مولا مولا منبر بولا مولا مولا مسجد بولی منبر بولا تیرا رجب کو کعبہ بولا علی 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 مولا علی علی مولا سات زبا کے دل یہ علی علی مولا علی علی مولا سات زبا کے دل یہی بولا چاروں طرف میں دہت کی فضائیں آؤ زمانے بھر کو سجائیں آج ظہور ہے مولا علی کا کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگائیں آ گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بس ہو گیا. بہت خوب بیٹا, بہت خوب, بہت خوب, زبردست, بہترین. مولا کائنات کا جو ہے جب بھی ذکر آتا ہے بس شیر خدا کا ذکر آتے کے ساتھ ہی جو جوش اور ولولہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. فاتح خیبر کا ذکر آتے کے ساتھ ہی, تو بڑا ہی زبردست, بہت ہی خوبصورت. اور انشاءاللہ تعالیٰ دن بھی آئے گا تو ہم یہاں پر بھرپور اہتمام ہوگا, بھرپور ذکر ہی ذکر چلے گا, ذکر ہی ذکر چلے گا جی. بالکل بالکل ٹھیک. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جب تک آپ بریک لیجیے, میں نمتا سے ذرا دوستی کرنے کی بس صحیح, آپ دوستی کیجیے. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد جب آپ سے ملاقات ہوگی تو اذان فجر کا وقت ہو جائے گا, اور معاف کیجیے گا اذان مغرب کا وقت جو ہے وہ ہو جائے گا, اور پھر ہم افطار کریں گے. کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ایسی چیزیں, یہ بچوں کو دیکھ کے مجھے جو ہے وہ زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ چیزیں جب سامنے آ جاتی ہیں نا تھوڑی سی زبان لڑکھڑا جاتی ہے, لیکن اسی کا نام تو روزہ ہے. تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی. رمضان میں بول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے جی بالکل بریک کی جانب جا رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں علماء کرام ساتھ موجود ہیں گفتگو کریں گے رمضان میں بول رمضان میں مرتبہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی افطار ٹرانسمیشن میں. افطار کا سلسلہ جاری ہے. یقیناً آپ لوگوں کے گھر میں بھی جو ہے وہ تیاریاں چل رہی ہوں گی. اس وقت پکوڑے جو ہیں وہ آپ لوگ بھی نوش فرما رہے ہوں گے. ہم نے سوال جو ہے وہ افطار سے پہلے جو کیا تھا, بلال صاحب کا جو کال پہ سوال آیا تھا کہ بیگم کی جانب سے اہمیت نہیں مل رہی, پورے اس سوال کا لب و لباب یہ تھا. تو اب پروفیسر صاحب جو ہے اس کا جواب دینے والے. تو پروفیسر صاحب بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. میں سب اہل ایمان سے گزارش کروں گا کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اہمیت دے. جب شوہر گھر آ جائے سب کام چھوڑ کر شوہر کی طرف متوجہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایو امرأۃ صلت خمسہ وصامت شہرہ واطاعت بعلہ فلیدخل من الجنت ای باب انتشا. وہ ہر وہ عورت جو 5 نمازیں پڑھتی ہے, اب غور کرنا حدیث پر, جی جی 5 نمازیں پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے. اب اس میں نہ زکوٰۃ کا نہ حج کا. صلت خمسہ وصامت شہرہ واطاعت بعلہ, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی, اللہ اس عورت کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ. شوہر کی اطاعت آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مومن عورت کے لیے عبادت ہے. اللہ تعالیٰ عورت سے قیامت والے دن شوہر کے بارے میں پوچھے گا. شوہر کو نہیں پوچھے, شوہر کے بارے میں پوچھے گا, تم نے اس کے بارے میں کیا کیا. ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اس نے آ کر اپنے شوہر کی شکایت کی, یا رسول اللہ میرا شوہر ایسا. رسول اکرم فرمایا اسکت انہ جنتوں کے ناروں کے, یہ تیری جنت اور دوزخ ہے. اگر تم اطاعت کرو گی تیرے لیے جنت ہے, اگر تم اس کی نافرمانی کرو گی تمہیں آگ میں چلے جاؤ گی. تو یہ مت سمجھیے عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا درجہ دیا ہے. اسی لیے سب مومنات کو چاہیے اپنے شوہر کو اہمیت دے. حتیٰ کہ عورت جو ہے نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. نوافل شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتی. درست. اور اس میں جی میں چاہ رہی ہوں کہ علامہ صاحب آپ بھی اس میں مزید ایڈ کر دیجئے گا کہ میں نے تو یہ تک سن رکھا ہے کہ نفل نماز, اگر نفل نماز آپ پڑھ رہے ہوں اور دوران نماز آپ کو شوہر اجازت دیتا ہے تو آپ کو نماز چھوڑ کے شوہر کی بات سننی ہے. بالکل آواز دیتا ہے. جی آواز ایک روایت ہے اس کی تصدیق. یہ بات بالکل صحیح. رسول اکرم سے پاس حضرت معاذ جب آئے تھے, ہیرا شہر سے ایک صحابی آئے تھے, تو انہوں نے دیکھا وہاں دیکھا میں نے لوگ اپنے بادشاہ سرداروں کو جھک کر سلام کر سجدہ کرتے ہیں ان کے پاؤں میں. یہ ابھی بھی عادت ہے بعض قوموں میں. بے شک بالکل. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمارے دین و دنیا کے سردار ہیں, کیا ہم آپ کو جھک کر سلام نہ کیا کریں, سجدہ نہ کیا کریں اسلام کے وقت؟
آپ فرمایا لا ينبغي لبشر يسجد لبشر، کسی بشر کو زیبا نہیں ہے کہ اپنے جیسے بشر کو سجدہ کرے. وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا لِيَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. اگر میں بشر کو سجدہ کرنے کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اتنا درجہ ہے. تو یہ جب شوہر آ جائے اور اپنے ٹک ٹاک میں لگی ہوئی ہیں، یہ لگی ہوئی، سارے کام چھوڑ کر اپنے شوہر کو دیکھیے، اس کی خرید معلوم کیجیے. باہر سے آیا ہے وہ، اس کی یہ تمہاری عبادت ہے، شوہر کی خدمت آپ کی عبادت ہے. بریک میں تھے تو علامہ امین شہیدی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ اور بڑا مزاح کا جملہ دیا تھا کہ ولی خان صاحب نے تو شاید اپنا ذاتی تجربے کے حوالے سے بات رکھ دی ہے. اسلامی جو ہے وہ جو ولی خان صاحب نے بتایا تھا، وہ انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے بیگم کے اوپر یہ چیز کوئی حق نہیں ہے اس کا کہ گھر اسی نے سنبھالنا ہے، تو آپ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا لیا کریں. باقی یہ ہے کہ جو ابھی پروفیسر صاحب نے وضاحت کی وہ وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت اہلی، نبی کے گھر میں آتے اپنی بیوی کے ساتھ کام کرواتے. بالکل بالکل. میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا جو بڑی اہم ہے. دیکھیں، قانون شریعت اور چیز ہے، خاندان کو چلانے کے لیے جو اخلاقی رویے ہیں وہ اور چیز ہے. شادی کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. جب شادی ہوتی ہے تو مرد بیوی میں سکون تلاش کرتا ہے اور بیوی شوہر میں سکون تلاش کرتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی تسکین کا باعث بنتے ہیں. یہ تسکین صرف جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے، فکری ہے، گھر کے اندر ماحول کے حوالے سے ہے. تو اس ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے شوہر پر جہاں کچھ ذمہ داریاں ہیں وہیں پر بیوی پر بھی وہ ذمہ داریاں عائد ہیں، چونکہ آپ نے گھر کے اس نظام کو ڈیولپ کرنا ہے اور آگے آپ نے اپنی اس نسل کو بھی تربیت دینی ہے. لہٰذا جہاں حقوق کی جنگ ہوگی وہاں پر اپنے مظفر صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا اور تائید کروں گا، جہاں پر حقوق کی جنگ ہوگی. چونکہ اسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مرد ڈومینیٹنگ پرسنالٹی بن کر عورت کو ایک آلے کے طور پر یوز کرے، نہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے. لیکن عورت اگر اپنا سب کچھ نچھاور کرتی ہے مرد پر، اپنے شوہر پر، تو اسلام اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے. اور اسی طرح سے مرد جب اپنا سب کچھ اپنی بیوی پر نچھاور کرے تو اسلام اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے. اس حوالے سے اگر آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ اور حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں 26 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرے ہیں. باقی 26 سال کے بعد یعنی 25 سال سے لے کر 51 سال تک، 51 سال کے بعد 63 برس یعنی 12 سال آپ نے پھر 9-10 الگ شادیاں کی ہیں. لیکن وہ جو پہلے 26 سال ہیں وہ صرف ایک خاتون کے ساتھ گزرے. اس ایک خاتون کے ساتھ جو انہوں نے زندگی گزاری ہے اس میں نشیب و فراز آئے، سختیاں آئیں، مشکلات آئے، دشمنوں کی طرف سے بہت سارے ایسے امتحانی مراحل آئے. لیکن ان تمام مراحل میں نبی کریم کی جو سیرت رہی اس کو دیکھیں اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو دیکھیں. حضرت خدیجہ پر اپنا مال دینا فرض نہیں تھا لیکن اپنا سارا مال آپ نے قربان کر دیا شوہر کے مشن پر. نبی کریم نے بھی اس خاتون کو وہ احترام دیا کہ بعد میں آنے والی بیگمات اکثر اعتراض کرتی اور نبی کریم جواب میں فرماتے تم کیا جانو خدیجہ کیا تھی. اب وہی خدیجہ سلام اللہ علیہا غار حرا میں جب نبی کریم وہاں پر موجود ہوتے عبادات کے لیے، غار حرا میں مکہ سے فاصلہ کم از کم 4.5 کلومیٹر 5 کلومیٹر کا ہے. اس 5 کلومیٹر کا فاصلہ ڈیلی وہ طے کر کے جاتی، کھانا کھلاتی، واپس آتی، نئے سرے سے کھانا بناتی، لے کر جاتی. یہ کیا تھا؟ اپنے کسی غلام کو بھی بھیج سکتی تھیں چونکہ متمول تھیں، اپنے کسی خادم کو بھیج سکتی، لیکن اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں. اس کا مطلب ہے میاں اور بیوی کے درمیان یہ جو عاطفے کا اندر کا ایک رشتہ ہے نا، اس کو ضرورت کی حد تک نہیں بلکہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے. بیوی کو اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر شوہر کی طرف توجہ دینی چاہیے اور شوہر کو بھی بیوی کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور جہاں ہم خواتین کو بات کرتے ہیں نا ان کو گھر چلانے
آگے کے بارے میں سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو شوہروں کا بھی کردار ایسا ہونا چاہیے, اور سمپل اس کا بڑا آسان سا سادہ سا نسخہ ہے جو میں سمجھتی ہوں اور میں اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی ہوں. ہر شوہر اپنے لیے اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ وہ اپنے لیے دعا کرے کہ میری بیٹی کا نصیب بھی ایسا ہو, جیسے میں اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت میری بیٹی کو میرے شوہر جیسا شوہر عطا کرے, ایسا نصیب کرے. تو پھر مردوں کو ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جو ہے وہ رول ماڈل اس وقت جیسے ابھی پوری گفتگو رہی ہماری کہ مغرب کو بنائے بیٹھے ہیں, جبکہ ہمارے رول ماڈل جو ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مفتی صاحب 1 منٹ رہ گیا ہے ہمارے پاس, پھر ہم بریک پہ جائیں گے. معذرت چاہوں گا, میں 1 منٹ سے زیادہ لوں گا. سر لیجیے سر, میں خادم, آپ جتنا وقت چاہیں لیجیے سر. روک لیں گے ہم ٹرانسمیشن, آپ کا اسلام نے, ہمارے دین نے, ہمارے پیغمبر نے خاندانی اکائی کو قائم رکھنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان میں کاموں کو بانٹ دیا ہے, ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے. اور ذمہ داریوں کو تقسیم کرنے کا مقصد یہی تھا تاکہ ہر ایک اپنی ذمہ داری محسوس کر کے کام کرے اور دوسروں کو تکلیف نہ دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے داماد حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں. حضرت فاطمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا تو جہیز میں مشکیزہ دیا, آٹے کی چکی دی. کس لیے؟ یہ حضرت علی پیسے, بیٹی پیسے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان میں تقسیم کار کیا, اور آپ نے فرمایا گھر کو آپ نے یوں چلانا ہے کہ گھر کے کام فاطمہ سنبھالیں گی اور باہر کے کام علی کریں گے. سبحان اللہ. اب مرد باہر کا کام کرے, کمائے, بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, گھر کا کرایہ ادا کرے, جو بجلی کے بل ہیں وہ ادا کرے, اور گھر میں آئے اور بیوی اسے اہمیت نہ دے. بہت بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے. تو آپ نے ان دونوں کے درمیان میں تقسیم کار کیا اور فرمایا گھر کے کام فاطمہ کرے گی, باہر کے کام علی کریں گے. باہر کے کام حضرت علی کرتے. حضرت علی کی ذمہ داری تھی گھر کی ضروریات کو پورا کریں. حضرت فاطمہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ چکی پیستی تھی, آٹا گوندتی تھی, وہ روٹیاں پکاتی تھی, اور ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. بے شک. تو یہ عورت کی ذمہ داری ہے, گھر کے کام کو سنبھالے, شوہر کی خدمت کرے, اسے کھانا پیش کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو ازواج مطہرات سے کیا کہتے تھے؟ کچھ پکایا ہے تو لاؤ. ازواج مطہرات پیش کرتی تھی. یہ خواتین کی ذمہ داری ہے. تو ہمارے جو خاندان ہیں تو اس اکائی اور اس وحدت کی مستحکم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ میاں بیوی دونوں مل کر گھر کے کام سنبھالیں, اندر کے کام عورت اور باہر کے کام. مفتی صاحب اب آپ دیکھیں, آپ نے کتنا خوبصورت حوالہ دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو کہتے تھے کچھ پکایا ہے تو لاؤ. اس جملے نے ہی جو ہے وہ ہمیں اتنا بتا دیا. آج کا ماحول کیا پکایا ہے, کیوں پکایا ہے, یہ میری پسند کا نہیں, یہ کیوں پکایا ہے, یہ تو پرسوں پکا تھا, مطلب اس قسم. اور وہاں پر یہ دیکھیے آپ دونوں جہاں کے جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا فرما رہے ہیں. آپ کی یہ جو الفاظ ہے نا کہ کیوں پکایا, کیا پکایا, یہ اس پر بھی ایک حدیث ہے. ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا. جو پیش کیا گیا کہا آمنا, نہیں کھانا چھوڑ دے, کبھی برا نہیں کہا, کوئی عیب نہیں نکالا. اب ہم نے تو یہ اجازت دے دی تھی, بھلے سے ہمیں آگے ڈانٹ پڑتی, لیکن ہم نے پھر بھی اجازت دے دی تھی کہ علماء کرام اب بولیں, ہم روک لیں گے. لیکن بچوں کے اوپر مجھے ترس آ گیا, کیونکہ بچوں نے نا باقاعدہ اپنے گفٹس کھولنا شروع کر دیے, دیکھنا شروع کر دیے, ان کو کیوریسٹی اندر ہے کیا. تمام علماء کی اجازت سے ہم آج پہ کلوز کر لیتے ہیں. تو آپ اپنے ہاتھ سے کروائے نا. میں نے کروایا ہے بالکل. اچھا جی جی بالکل, میں نے پیزا کھلوایا. جی انشاءاللہ تعالیٰ اب میں جوس کھول دیتا ہوں. 3 بجے آپ تمام لوگوں سے ملاقات ہوگی, بہترین ٹاپک ہمارے پاس ہوگا, اور ساتھ ساتھ علماء کرام ہوں گے جن سے ہم گفتگو کریں گے. فی الحال فہیم مصروف ہو گئے تو میں ان کے حصے کا کام بھی کر دیتی ہوں. اللہ نگہبان جی, آپ سے صبح 3 بجے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. رمضان میں